بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں بیت اسلامک ویڈیو 2۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 5ویں آسمان کی جانب چڑھے اور آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے دستک دی، اور وہی سوال و جواب ہوئے جو پہلے آسمانوں پر ہوئے تھے۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو موجود پایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ہارون علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کہا، انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور یہ بھی کہا، صالح بھائی اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر چھٹے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازے پر دستک دی۔ دونوں طرف سے وہی سوال جواب ہوئے جو پہلے آسمانوں پر ہوئے تھے۔ دروازہ کھولنے پر آپ نے وہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کہیں۔ آپ نے ان کو سلام کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، صالح بھائی اور صالح نبی کا یہاں آنا مبارک ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک لڑکا میرے بعد نبی بن کر بھیجا گیا، جس کی امت کے لوگ میری امت کی نسبت بہت زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا ان کا اپنی امت کا ان فضائل سے مرور رہ جانے کے لیے غم میں تھا، جس کی بنا پر وہ کثیر تعداد میں جنت میں جانے سے محروم ہو گیا، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے حسد کی بنا پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے دستک دی۔ اندر سے آواز آنے پر وہی سوال جواب ہوئے جو قبل ازیں تمام آسمانوں پر ہوئے تھے۔ جب 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب دیا اور کہا، صالح بیٹے اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفقت میں ان نبی علیہ السلام سے اس لیے ملاقات کی کہ تاکہ اس سفر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف و کمال اور عزت و تکریم ظاہر ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر اس بیت معمور فرشتوں کے قبلہ کی طرف کمرے کے سارے ٹیک لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے داخل ہوتے۔ وہ نماز پڑھتے اور پھر باہر نکل جاتے، اور پھر وہ دوسرے دن واپس نہیں لوٹتے، بلکہ ان کے علاوہ اور فرشتوں کا گروہ عبادت و طواف کے لیے آتا ہے، جن کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بعد ازاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھایا گیا۔ اس سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے جن دل فریب پرونق اور حسین اور جمیل اشیاء نے ڈھانپ لیا ہے، ان کے حسن و جمال اور کمال کو بیان کرنا کسی کے بے بس میں نہیں۔ یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا، سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر جھکا کے یہ جبرائیل کہنے لگے، یا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔